حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 87 ہجری سے 93 ہجری تک کم و بیش 6 سال تک مدینہ منورہ میں گورنری کی خدمات سر انجام دیتے رہے، اور اس دوران طائف اور مکہ مکرمہ بھی آپ ہی کے زیر انتظام رہا۔ آپ کے عدل و انصاف نے مکے اور مدینے والوں کے دل جیت لیے تھے، مگر افسوسناک واقعے کی وجہ سے آپ نے گورنری سے استعفیٰ دے دیا۔ اور حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات بھی ثابت ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام یہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کے زندہ نبی ہیں۔ بعض علماء نے ولی ہونے کا بھی قول کیا ہے، لیکن جمہور علماء کے نزدیک حضرت خضر علیہ السلام زندہ نبی ہیں۔ خلافت بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دنیا جنہیں عمر ثانی کے نام سے جانتی ہے، جہاں بنو امیہ کے خلفاء کا یہ شعار تھا کہ وہ ناجائز مال جمع کرتے تھے اور جائیدادوں پر قابض ہو جاتے تھے، لیکن جب حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عدل اور ایمانداری سے اس نظام کو چلایا تو خلفاء راشدین کے دور کی یاد کو آپ نے تازہ فرما دیا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد رکھیے گا اہل سنت کے نزدیک 5ویں خلیفہ راشد ہیں۔ آپ کے بارے میں ایسی ایسی روایتیں مروی ہیں کہ عام آدمی ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسلام کا نفاذ ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے سلاطین، اپنے اسلاف، اپنے خلفاء کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کی ریاست میں بالخصوص پاکستان میں اسلام کا نفاذ ہونا چاہیے۔ اسلام نافذ کرنے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ خلیفہ بنے تو خلیفہ بننے کے بعد آپ نے مسجد میں خطبہ دیا، اور خطبے کے بعد جیسے ہی آپ مسجد سے نکلنے لگے تو آپ نے دیکھا کہ سرکاری بگیاں اور لوگ پروٹوکول، وہ سرکاری لوگ آئے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو لوگوں نے عرض کی حضور آپ کو گھر پہنچانے کے لیے ان سب چیزوں کا انتظام کیا گیا ہے، اور یہ ایسی گاڑیاں ہیں کہ ایسے گھوڑے ہیں کہ آج سے پہلے کوئی اس پر سوار نہیں ہوا۔ ہم نے آپ کے لیے یہ انتظام کیا ہے، اور آپ کے لیے ایک ایسا خیمہ بھی تیار کیا ہے کہ جس سے آج سے پہلے کسی نے استعمال نہیں کیا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ عمر اپنے پاؤں پر چل کر مسجد آیا تھا اور اپنے پاؤں پر چل کر ہی واپس جائے گا۔ سارے لوگ، ساری بیوروکریسی اب سمجھ گئی تھی کہ عمر کے ہوتے ہوئے اب کرپشن نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ عمر پیدل آیا تھا، پیدل جائے گا، ان بگیوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ تو قوم کا خزانہ ہے، چلو واپس لے جاؤ اور لے جا کر اسے بیت المال میں جمع کر دو۔ آپ جب گھر پر اب پہنچے تو اپنی بیوی سے آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس جتنے ہیرے زیورات ہیں، جتنی زمینیں باغات ہیں، گھوڑے استبل، جو بھی تمہارے والد نے قومی خزانے سے لوٹ کر تمہیں دیا ہے، آج عمر مسلمانوں کا حکمران بن گیا ہے۔ فرمایا کہ آج یہ فیصلہ کر لو کہ عمر رکھنا ہے یا مال و زر رکھنا ہے۔ اگر مال و زر رکھنا ہے تو عمر تمہیں ابھی طلاق دے کر فارغ کرتا ہے، اور اگر عمر رکھنا ہے تو فرمایا یہ سارا مال، جتنا بھی لوٹا ہوا مال ہے، یہ سارا قومی خزانے میں جمع کرا دو۔ تاریخ گواہ ہے، دوسرے ہی دن عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان، بنو امیہ، ان کے بڑے بڑے سردار، امیر کبیر لوگ، یوں سمجھیں کہ آج کے حساب سے کھربوں پتی لوگ، سارا خاندان امیہ گھر چھوڑ کر جب صبح ہوئی اگلے دن تو لوگ یہ دیکھنے لگے کہ بڑے بڑے سردار، پیسے والے سب فٹ پاتھ پر سو رہے تھے۔ بس اتنی سی دیر لگتی ہے کہ جب آپ گھر جاتے ہیں تو آدھا اسلام نافذ ہو جاتا ہے، اور جب صبح ہوتی ہے تو پھر پورا اسلام نافذ ہو جاتا ہے۔ تو اسلام نافذ کرنا، اس میں کوئی بل کی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں کئی سالوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ مسجد سے گھر پہنچتے پہنچتے اسلام آ جاتا ہے۔ جب اسلام نافذ ہوگا، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین تخت پر آئے گا، تو کوئی غریب اگر بھوکا سوئے گا تو حضرت عمر کے غلام آپ کی سنت کو ادا کرتے ہوئے
پیٹھ پر آٹا رکھ کر اس غریب کے گھر پر رات کے اندھیرے میں پہنچایا کریں گے انشاءاللہ۔ ہم اس دین کی بات کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ مولویوں یا پیروں کو تخت پر بٹھا دو، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا دین تخت پر لے آؤ، ساری چیزیں خود بخود درست ہو جائیں گی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 2 سال آپ نے حکومت کی، اور 2 سال کی دور حکومت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور یاد آ گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ بیمار ہوئے تو آپ کے سالے مسلمہ بن عبد الملک وہ آئے اور اپنی بہن فاطمہ جو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھیں ان سے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز اتنے دن سے بیمار رہے ہیں، ان کا کرتا بدل دو، آج بڑے بڑے وزیر ملنے آنے والے ہیں، دنیا ملنے آئے گی، تو لہذا تم ان کے کپڑوں کو بدل دو۔ لیکن وہ چپ رہی۔ ان سے پھر کہا کہ آپ کو بات سمجھ نہیں آتی کہ تم اپنے شوہر کے کپڑے تبدیل کرو؟ وہ پھر بھی چپ رہی۔ اب دیکھیں ان کا ظرف دیکھیں، بادشاہ کی بیٹی ہیں، اور آج ہمارے یہاں عورتوں کا حال دیکھیے، آج خواہشات ہی ختم نہیں ہوتی ہیں۔ تو اس پر ضرور توجہ کرنی چاہیے، اور صرف واقعات سن کر انہیں جو ہے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنا نہیں چاہیے، بلکہ اپنی زندگی میں اس کو لانا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جب تیسری مرتبہ آپ کے بھائی نے کہا، مسلمہ بن عبد الملک نے، تو جواب دیا کہ آپ مجھے کرتا تبدیل کرنے کا کہتے ہیں، میں کیسے بدلوں؟ ان کا کرتا تو ہے ہی ایک۔ جب ایسا حاکم ہو تو ان کے دور خلافت میں بھیڑیا اور بکری ایک ہی گھاٹ سے پانی پیا کرتے ہیں۔ امیر المؤمنین ہیں، مسلمانوں کے امیر ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن آپ کی زندگی ایک جوڑے میں، ایک کرتے میں بسر ہو رہی ہے۔ جب آپ بیمار ہوئے تو لوگوں نے عرض کی، حضور آپ مدینہ منورہ چلے جائیں، وہاں اگر آپ فوت ہوتے ہیں، انتقال کرتے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور میں جگہ خالی ہے، وہاں پر آپ کو دفن کر دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ پر اپنا عذاب دے دے اگر کبھی میں نے ایسا سوچا بھی ہو تو۔ فرمایا کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم وہاں پر دفن کیے جائیں، اور میں اپنے آپ کو اتنا بڑا کبھی نہیں جانتا اور نہ کبھی جانوں گا۔ فرمایا اگر کبھی میں نے ایسا سوچا بھی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنا عذاب دے دے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، آپ کو دفن کیا جانے لگا، تو آسمان سے ایک رقعہ آپ کی کفن پر آ کر گرتا ہے، اور اس پر یہ لکھا ہوتا ہے، اور یہ تاریخی جملے یاد رکھیے، جب حاکم ایسا ہو، جب خلیفہ عادل ہو اور ایماندار ہو، تو پھر رب تعالیٰ بھی دیکھیں کس طرح کی نشانیاں ظاہر فرماتا ہے۔ وہ جو رقعہ آ کر گرا آپ کی کفن پر، اور اس پر جب لوگوں نے پڑھا تو یہ عبارت لکھی تھی کہ یہ عمر بن عبد العزیز، یہ وہ خلیفہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بھی ان سے راضی ہے۔ اتنی شان کے مالک، اتنی کامیاب حکومت، دور عمر واپس آ گیا۔ شیر و بکری حقیقتاً ایک گھاٹ سے پانی پیتے تھے، لیکن خوف خدا کا عالم دیکھیے، عشق رسول کا عالم دیکھیے۔ تو اپنے تخت پر ہمیں چاہیے کہ اچھے لوگوں کو جگہ دیں، اور ایسے لوگوں کا ساتھ دیں کہ جو دیندار ہیں، اپنے جو لوگ ہیں، اور یہاں پر ہر کسی کو اپنا مفاد چاہیے ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا سب سے مقدم دین ہے، ہمیں اپنے مفاد کو پیچھے رکھنا ہے۔ تخت کا اگر کوئی امام بنے گا تو وہ صدیق اکبر کا غلام ہوگا، اگر تخت پر کوئی امام بنے گا تو وہ عمر فاروق اعظم کی تعلیمات پر بنے گا، اگر تخت کا کوئی امام بنے گا تو عثمان غنی، حیدر کرار، پھر امام حسن، امیر معاویہ، عمر بن عبد العزیز، پھر سلطان شیر شاہ سوری، سلطان صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی، شہاب الدین محمد غوری، اور پھر محمود غزنوی کا خادم بنے گا۔ دیکھ لیں کہ جب قیامت میں رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، یہ قیامت میں ہم ان لوگوں کو امام کے ساتھ پکاریں گے، تو امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ آج ہم اگر کسی کا ساتھ دیتے ہیں، چاہے وہ سیاسی معاملہ ہو یا غیر سیاسی معاملہ ہو، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ حقیقتاً ایماندار دیندار بندہ ہے
یا نہیں ہے. تو جب کل بروز قیامت ہمیں اگر بلا لیا گیا کہ لوگوں کا مال لوٹ کر کھانے والے آ جاؤ اور ان کے سارے ساتھی بھی آ جاؤ, عورتوں کو نچانے والوں کو بلاؤ اور سکھوں کے لیے اعانت کرنے والے بارڈر کھولنے والے کو بلاؤ اور ان کے جو پیچھے جنہوں نے ان کی گواہی دی تھی اور ان کو تخت پر بٹھایا تھا تو ان لوگوں کو بھی بلاؤ, اس وقت لوگ چیخیں گے. یاد رکھیے گا اس دن چیخوں پکار کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, وہ پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا انتقال ہو گیا, آپ کو دفن کر دیا گیا. تو جب آپ کے انتقال کے بعد جنگل میں چرواہے بکریاں چرایا کرتے, انہوں نے کچھ شہری لوگوں کو دیکھا تو پہاڑ سے آواز لگائی کہ عمر بن عبد العزیز فوت ہو گئے ہیں. تو جب لوگوں نے سنا تو انہوں نے اس کو جواب دیا کہ اے چرواہوں, تمہیں کیسے پتا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز فوت ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ تو وہ چرواہے کہنے لگے کہ جب تک عمر بن عبد العزیز زندہ تھے, جب تک آپ تخت پر تھے, ہماری بکریوں پر کبھی بھیڑیے نے حملہ نہیں کیا, لیکن آج میں نے یہ دیکھ لیا کہ بھیڑیا میری بکری لے گیا تو میں سمجھ گیا کہ عمر بن عبد العزیز فوت ہو گئے ہیں. اس شخص نے جواب دیا, بالکل درست کہا تم نے, حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس دنیا میں نہیں رہے. یہ ہوتی ہے حکومت, یہ ہوتا ہے رسول اللہ کا غلام. جب اللہ کے رسول کا دین تخت پر آ جائے تو انسان جانور بھی سیدھے ہو جایا کرتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ جب اتنی دور تخت پر محمد عربی کا غلام بیٹھا ہو تو جنگل میں بھیڑیے اور شیر بھی بکریوں کو کچھ نہیں کہتے. اور جہاں ایسے حکمران بیٹھے ہوں, جہاں فاسق ظالم جابر حکمران ہوں, تو زینب بچی کو لاہور سے 40 کلومیٹر دور جو علاقہ ہے وہاں سے انسانی بھیڑیے اٹھا کر لے جایا کرتے ہیں. تو ضرورت ہمیں اس امر کی ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں. اور جب اس زینب بچی کے والد صاحب نے, زینب مظلومہ مقتولہ, ان کے والد صاحب بھی مظلوم, جب ان کے والد صاحب نے پریس کانفرنس کرنا چاہی اور جب انہوں نے کی تو اس کے اسپیکر بند کر دیے گئے. ایک بچی کے باپ کے ساتھ یہ تعلق, تو پھر یاد رکھیے انصاف بہت دور کی بات ہے. آج کہتے ہیں آزادی رائے ہے, ہر کوئی اپنا مدعا بیان کر سکتا ہے. یاد رکھیے گا یہ بالکل غلط ہے. یہ پری پلان طریقے سے جو ہے یہاں پر ساری چیزوں کو چلایا جاتا ہے, کنٹرول کیا جاتا ہے, اور اس طرح کے ظلم و جبر ہوتے رہیں گے جب تک ہم رسول اللہ کا دین تخت پر نہیں لاتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, کوئی شخص ظالم کے ساتھ چلے اور اس کو معلوم بھی ہو کہ وہ شخص ظالم ہے, فرمایا وہ خود اسلام سے نکل جاتا ہے. اب بتائیں کہ ظالم کے ساتھ چلنے والے کا حال یہ ہے, کسی مولوی کو فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فیصلہ فرما دیا کہ پھر اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو اب ذرا یہ سوچیں کہ جب ظالم کے ساتھ چلنے والے کا عالم یہ ہے تو خود ظالم, اس کے لیے کتنی شدید وعید اور اس کے لیے عذاب تیار کیا گیا ہوگا. آج مسلمانوں کے ساتھ کشمیر میں ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور ہم صرف بیان بازیاں کر رہے ہیں. عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کی بے حرمتی کی جائے اور یہاں سب چپ کر کے بیٹھے رہیں. یاد رکھیں کہ یہ رافضی, یہ بھی دشمن ہیں. شام میں مسلمانوں کو کاٹنے کے لیے یہاں سے زیارت کے نام پر جاتے اور وہاں اہل سنت و جماعت کی عوام کو شہید کرتے ہیں. یہ کبھی آپ کے اور ہمارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. ان کو پہچانیے, چاہے یہ سرکاری ہوں یا غیر سرکاری ہوں, ہمارے مسلمانوں کے قاتل ہیں. شام کے اندر قتل کرنے والے یہ لوگ ہیں. جو لوگ مصطفیٰ اور ان کی آل اولاد کے نہیں ہوئے وہ ہمارے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وما توفیقی الا باللہ.